فتح المبین مکیم فتح المبین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ برادر نعیم عباس صاحب، میں آپ سے جو ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہماری بات بریک میں جانے سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ہمارا سوشل بیہیویئر کس انداز میں ہونا چاہیے، سوسائٹی میں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اب جب ہم سوشل ریلیشن ڈیولپ کرنے جاتے ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، معاشرہ جو ہے وہ ہمیں کبھی تو دیکھتا ہے کہ بہت ہی پروقار باکردار نوجوان ہمیں ملتے ہیں معاشرے میں، لیکن معاشرہ بہرحال ہر ایک طرح کا نہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کی سیرت میں ہمارا دوست، ہمارا ہم سفر وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مولا اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ حمدانی صاحب، اس پوری نظام کائنات کا ایک عجیب سسٹم ہے کہ جو بھی انسانی رشتہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپس میں منسلک ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی حوالے سے ہے وہ رشتہ دار بنتا ہے، کوئی اس کا تعلق ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک رشتہ جس کو ہم دوستی کہتے ہیں، دوستی، اور ہر کوئی اس رشتے میں منسلک ہے۔ اور دوست کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فرامین کافی حد تک ہمیں ملتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرمایا کہ معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہو کہ غریب شخص کون ہے تو اس کو دیکھو جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ پھر فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بد نصیب وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست ہو اور وہ اس کو کھو دے۔ لیکن اس دوستی کا کوئی معیار بھی بتایا کہ کیا بس دوست بناتے چلے جاؤ یا نہیں، کہ کچھ سرٹن رولز ہونے چاہیے کہ تمہارے دوست کیسا ہو؟ بالکل، مولا نے دوستی کا جہاں پر دوستی کی اہمیت بیان کی وہاں اس کا معیار بھی بیان کیا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ تمہارا دوست وہی ہوگا جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائے گا، اور وہ شخص تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو تمہیں برائی کی طرف لے کے جائے۔ اور پھر ایک سچے دوست کی پہچان بتائی کہ وہ ہمیشہ تمہیں تمہاری خامیوں سے آگاہ کرے گا۔ وہاں فرماتے ہیں اپنے دوست کو نصیحت کرو، چاہے وہ اس کو اچھی لگے یا بری لگے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میرا دوست اگر بالفرض معاشرے میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کیا، میں دیکھ رہا ہوں غلط اور کام مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو مجھے اچھا کہتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی دوست مجھے آ کر کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مسٹیک پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کریں، تو میں یہ کہتا ہوں تجھے کیا۔ تو کہتے ہیں اسلام میں یہ دو جملے نہیں ہیں، مجھے کیا تجھے کیا۔ کہتے ہیں نہیں، اسلام ایک تعلق کا نام ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ مجھے کیا اور تجھے کیا یہ جملے اسلام کے جملے نہیں ہیں۔ لہٰذا دوست کے ساتھ اگر آپ اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کی راہ ہدایت میں اس کی مدد فرمائیں۔ پھر اور فرمایا چند خصوصیات بیان کی۔ ایک یہ بیان کیا کہ احمق کو کبھی بھی اپنا دوست مت بنانا۔ کیوں؟ احمق کو دوست بناؤ گے وہ چاہے گا کہ تمہیں فائدہ دے لیکن پہنچائے گا تمہیں نقصان۔ پھر فرمایا ناظر البلاغہ کے اندر فرمایا کہ پھر تم کسی بخیل کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھو، کیونکہ جس وقت تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ تم کسی فاجر کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھنا، کیونکہ فاجر شخص تمہیں چند ٹکوں کے عوض بیچ دے گا، چند ٹکوں کے عوض تمہیں بیچ دے گا۔ اور کذاب کے ساتھ بھی، ایک جھوٹے شخص کے ساتھ بھی دوستی رکھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تمہیں دور کی چیزوں کو نزدیک اور نزدیک کی چیزوں کو تمہیں دور دکھائے گا، کبھی ریالٹی تک نہیں پہنچنے دے گا، کبھی حقیقت تمہارے سامنے نہیں آنے دے گا۔ لہٰذا دوستی کی اہمیت بھی بیان کی، دوستی کا معیار بھی بیان کیا، اور دوستی کی حدود بھی بیان کی، دوستی کی حدود بھی بیان کی۔ اور وہ اس طرح کہ اگر کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو، دوستی کرتے ہو، تو وہ بھی اس حد تک کرو کہ اگر تمہیں کل تک جدا ہونا پڑے تو مشکل نہ ہو، اور اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، تو اس حد تک کرو کل تمہیں جب ایک جگہ مل کر بیٹھنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو۔ پھر دوسری ایک اور مقام پہ اس کی اہمیت، اس کی حد بتائی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہیں، تو اس دوستی کے بارے میں امام فرماتے ہیں ابذل للصدیق کا کل المودہ۔ جب ایک شخص نے تمہیں دوستی کی ہے تو اپنی ساری مودت اس کے حوالے کر دو، اپنی ساری دوستی اس کے حوالے کر دو، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ تم اس کو اپنا مکمل اطمینان نہ دو،
یعنی کہ تمہارا دوست یہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ جو مرضی ہے کہہ دوں، جو مرضی ہے کر دوں، یہ آگے سے بولنے والا نہیں ہے۔ بہت پیارے معیارات ہیں جو اسی طرح اور بھی فرمایا کہ آپ دوست کے ساتھ دوستی رکھو، لیکن اپنے راز کبھی بھی اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بیان نہ کرو، کیونکہ تمہارا راز جب تک تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک ہو، لیکن جب تم نے اپنا راز کسی کو دے دیا تو اس راز کے مالک تم نہیں، وہی شخص ہے جس کے پاس وہ راز پہنچ چکا ہے۔ بہت خوب، یعنی دوست آپ کا بخیل نہ ہو، دوست احمق نہیں ہونا چاہیے، دوست جو ہے وہ کذاب نہیں ہونا چاہیے، دوست بخیل نہ ہو۔ بہت خوب، معاشرتی